اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان واصل اویس حاضر خدمت ہے۔ اللہ جل شانہ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، الرحیم، نہایت رحم والا۔ اس اسم کی خاص برکت یہ ہے کہ اس اسم کا ورد کرنے والے کے دل کو اللہ تعالیٰ سختی اور شقاوت سے محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اللہ جل شانہ کے کرم سے رمضان المبارک کا 30واں روزہ ہمیں نصیب ہوا، اور 30ویں پارے کے چند اہم مضامین سے ہم اکتساب فیض حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، 30واں پارہ قرآن مجید کا 37 صورتوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے 34 صورتیں مکی ہیں، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، اور صرف 3 صورتیں سورۃ البینہ، سورۃ الزلزلہ اور سورۃ نصر یہ مدنی صورتیں ہیں، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہے، جس میں پہلی آیت کے 2 الفاظ اما یتساءلون، یہی سے اس پارے کا نام اما رکھا گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس پہلی آیت کے 2 لفظوں کے اندر ایک منظر کشی کی گئی ہے۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ گویا ان 2 لفظوں کے اندر ایک اس ہلچل اور بے چینی کی تصویر کھینچ دی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے سبب اہل مکہ کے ہاں پیدا ہو گئی تھی۔ جیسے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہی ایک سوال ہو کہ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا نئی بات کر دی ہے؟ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دن ساری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر قیامت آئے گی اور سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر حساب ہوگا اعمالوں کا، اور پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ؟ یہ کیا عجیب بات ہے، کیسی بات ہے؟ یہ سوال ہر ایک ذہن میں ہے، اور یہ ہر زبان پر یہ الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے بیان کرتا ہے۔ یہ لوگ آپس میں کس بات کو پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو کر رہے گی، یہ جو خبر ہے، بہت بڑی خبر، نبأ العظیم، یہ ہو کر رہے گی، قیامت آئے گی۔ اور پھر پروردگار عالم سورہ تکویر میں اس قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں کمال درجے سے۔ اور جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ میں قتل کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، ایک ہلا دینے والا منظر ہے۔ جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، جب جہنم کو بڑکا دیا جائے گا، جب جنت قریب کر دی جائے گی، اس روز ہر شخص جان لے گا کہ کون سا کام اس نے آگے پیش کیا ہے۔ یہ سورہ تکویر جو قیامت کا ایک ہولناک منظر پیش کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، مگر اسی 30ویں پارے میں وہ چہرہ مصطفیٰ کی تابانیاں بھی ہیں، جلوہ گر ہیں، جو اس قیامت کے ہولناک منظر میں ہمیں سکون دے رہی ہیں۔ سورہ دخا اپنی شان سے جلوہ گر ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ کے انعامات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ آپ پر کیے جانے والے جو پروردگار کی طرف سے احسانات ہیں، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پروردگار حضور کی شان در یتیمی سے لے کر مالک ہفتہ کلیمی کی صورت میں جلوہ گر ہونے تک کے مراحل کو اجمالی انداز میں اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اور پھر فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اوپر ہونے والے رب کے احسانات کا چرچا کیجئے۔ اسی 30ویں پارے کے دامن میں وہ سورہ مبارکہ بھی ہے، سورہ علم نشرہ، جس میں اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج سجایا ہے۔ وہی بات جو اقبال بھی اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔
دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ وہ جو ورفعنا لک ذکرک کا تاج ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ سجایا گیا، ناظرین وہ بھی اسی پارے میں جلوہ گر ہے، اور اسی پارے میں سورہ اخلاص جو اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا سورج، چمکتا ہوا سورج ہے، جو بیان کرتی ہے کہ پروردگار عالم لم یلد بھی ہے لم یولد بھی ہے، جو بیان کرتی ہے کہ اس ذات بے ہمتا کا کوئی شریک نہیں ہے، جو بیان کرتی ہے کہ وہ لم یکن لہ کفوا احد، پروردگار عالم کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری۔ ناظرین کرام، یہ 30واں پارہ اپنے آخر میں بالکل معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس کی دو عظیم ترین صورتوں کو لیے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائمی معمول میں تھیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے پڑھ کر اپنے دستے مبارک پر پھونک مار کر اسے اپنے جسم اقدس پر پھیر لیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوراد اور کلمات سے پناہ لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ جل شانہ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرما دیا تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پناہ کے لیے بس انہی دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ دو صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو ہمیں ملی ہیں، ناظرین کرام، ہمارے لیے یہ بہت بڑی پناہ ہیں۔ ہر مشکل سے، ہر وسوسے شیطانی سے، ہر اندھیرے سے پناہ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ 30ویں پارے کے اندر موجود یہ نہایت اہم مضامین، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ پہلی نشست پر جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، ان کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں جناب کیسر محبوب صاحب حمد باری تعالیٰ سے ہمیں نوازیں گے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ سے علامہ صاحب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 30ویں پارے میں سورہ نازعات میں 40 اور 41 نمبر آیت میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں، ذرا آپ ان پر روشنی ڈال دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ پروفیسر، جیسا شروع میں آپ نے بتا دیا کہ جو سورہ نازعات ہے یا دیگر صورتیں جو اس پارہ مبارکہ میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہیں، تو اس میں زیادہ تر روح سخن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قیامت کے احوال اور قیامت کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ صحیح۔ اور یہ بڑی ایک بین اور واقعاتی اور واضح حقیقت ہے کہ اگر قرآن حکیم فرقان مجید کی روشنی سے ہم اپنے قلب و جان کو معطر کریں اور منور کریں اور اسے منارہ نور بنا کے اپنے لیے ایک مشعل راہ بنائیں، تو ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جو ہے وہ ہماری بہتر ہوتی چلی جائیں گی اور سنورتی چلی جائیں گی۔ ایسا ہی ایک مضمون جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ نمبر 40 اور 41 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ وہ شخص جس نے جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو اپنی خواہش کو پورا کرنے سے روک لیا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام مختلف اقوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو یہ بیان فرمائیں گے کہ جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مطلب کہہ لیجیے کہ آراستہ کر لیا کہ مجھے ایک دن وہ آنا ہے جب اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر مجھے کھڑے ہونا ہے۔ وہ ایک کھڑا ہونا تو وہ حساب کے لیے ہے، صحیح۔ ایک کھڑا ہونا جو ہے وہ میدان قیامت میں ہے، اور ایک کھڑا ہونے کی جو تیسری جو ہے وہ صورت بیان فرمائی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب ایسے کسی مقام پر اپنی دنیاوی زندگی میں کھڑا ہو کہ جہاں وہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، گناہ کی طرف بڑھنے لگے، قدم اٹھانے لگے، تو اس وقت اس کی ذات پر، اس کے دل دماغ پر، اس کے فکر و شعور پر یہ بات غالب آ جائے کہ نہیں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرا مشاہدہ کر رہا ہے، اور مجھے جو کچھ میں کرنے لگا ہوں مجھے اپنے اس کیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، اور میرا یہ جو بھی مطلب نامہ اعمال میں میرا یہ سارا کھاتا جو بھی ہے وہ ریکارڈ ہو جانا ہے۔ تو اس وقت اس پر جو ایک خوف و خشیت طاری ہو گئی، اور اس نے اس کو اس نفسانی خواہش اور نفسانی لذت کے پورا کرنے سے روک دیا،
کیونکہ یہ جو نفس ہے انسان کا یہ اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ یہ اپنی خواہش اور لذت کے ذریعے سے تسکین حاصل کرتا ہے. اس کو جب تک مطلب یہ اپنی خواہش اور لذت کو مطلب کہ جب تک اپنی خواہش کو پورا نہیں کر لیتا اور وہ لذت مطلوبہ جو ہے وہ حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کو سکون نہیں ملتا. اسی لیے جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ کشف المحجوب شریف میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے تو اپنے نفس کو اچھی اچھی عادتوں کا خوگر بنا تاکہ تو ان کو جب پورا کرے تو تجھے اس سے حاصل ہونے والی لذت و تسکین جو ہے وہ تیرے لیے ابدی لذتوں اور سکون کا باعث بنتی چلی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دنیاوی اور کہہ لیجیے کہ وقتی منفعت اور لذت میں مبتلا ہو کے تو ابدی جو لذتیں ہیں جنت کی فائنل جنت ہی الماوا کہ جو تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بننے والا ہے اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی لذتیں ہمیشہ ہمیشہ کا سکون ہمیشہ ہمیشہ کا قرار تجھے ملنے والا ہے ان کو تو چھوڑ دے اور وقتی جو ہے وہ کوئی لذت و سکون حاصل کرتے ہوئے تو جو ہے وہ جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے. اس چیز کو سمجھنا ہے اور قرآن حکیم فرقان مجید کی ان آیات بینات میں اسی چیز کا جو ہے وہ ہمیں درس دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے اندر ایک تو انسان کا خارجی دشمن ہے وہ تو ہے شیطان جیسے وہ رمضان میں قید بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود گناہوں کو جو بازار گرم رہتا ہے تو وہ انسان کا نفس ہے جو جس کو اس نے مختلف دنیاوی خواہشات اور لذتوں کا خوگر بنایا ہوتا ہے عادی بنایا ہوتا ہے. اب وہ ان کی طرف انسان کو کھینچتا ہے اس کی طرف کشش کرتا ہے اس کی طرف اس کو مائل و قائل کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ مختلف گناہوں میں مبتلا رہتا ہے اور اس کو جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث طیبات کے مفاہیم کی روشنی میں اگر دیکھا جائے صوفیہ کے اقوال کی مفاہیم کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ یہی مطلب ہے یہی مقصد ہے یہی کہہ لیجیے کہ مطمع نظر ہے روزے کی فرضیت کا کہ بھوک کے ذریعہ سے اس کو کمزور کیا جاتا ہے. یہ نفس جو ہے یہ اس کو خاموشی بھوک اور دو تین اور چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ اس کو تنہائی ہے اس میں اس کے ذریعے سے اس کو کمزور کیا جا سکتا ہے. اور رمضان میں بندہ جب روزہ رکھتا ہے بھوک خوف اور تنہائی یہ تین چیزیں کم از کم جس کے پاس ہیں وہ اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو پا لیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ سواری بناؤ اس کو سوار نہ بناؤ اپنی لگام جو ہے اپنا اختیار جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں مت دے دو کہ یہ تمہیں جس طرف مرضی ہانک کر لے جائے. کیوں کہ یہ ہانک کر لے کے جائے گا تمہیں جہنم کی طرف. یہ ہے ہی اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور کرتا ہے اس کے ذکر سے دور کرتا ہے اللہ کی اطاعت سے اس کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور کرتا ہے. تو اس کے بہکاوے میں اس کے بہلاوے میں نہیں آنا ہے. جب تم یہ کامیاب ہو جاؤ گے اس سے بچنے میں تو پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے فائنل جنت ہی الماوا پھر تمہارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا. بہت خوب آگے چلتے ہیں. مفتی صاحب سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں جو اہم سبق دیا گیا ہے اس پر ذرا آپ وضاحت اس کی کر دیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سورۃ تکویر کی آیت نمبر 24 ہے وما هو علی الغیب بضنین. میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب کی خبریں بتانے میں بخل نہیں کرتے. واہ. اسے آیت کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم غیب کی تعریف کریں گے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. صحیح. غیب سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جو حواس اور عقل میں مکمل طور پر ابتداء نہیں آتے دلیل کے بغیر, ان کو غیب کہتے ہیں. اچھا. ہمارے ہاں یہ بڑی معرکۃ الاعراب بحثوں میں سے ایک بحث ہے. صحیح. ایک پورا نقطہ نظر اس طرف ہے ایک اس طرف ہے. ٹھیک. اور لفظوں سے الجھایا جاتا ہے, حالانکہ لفظوں کو صحیح کر کے بیان کیا جائے تو الجھاؤ کوئی نہیں رہ جاتا. اچھا. علم غیب کا مسئلہ مخلوق کے اعتبار سے ہے, خالق کے اعتبار سے نہیں ہے. واہ واہ کیا بات. اس لیے کہ اللہ کے ہاں غیب کوئی بھی نہیں. صحیح. وہ شہادہ ہی شہادہ ہے. لیکن امت کی جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ, میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس کو تم جانتے ہو. یعنی مخلوق کے اعتبار سے غیب ہے. مخلوق کے اعتبار سے غیب. اور انبیاء کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جن لفظوں کا استعمال کرتا وہ ہے اطلاع علی الغیب, کہ میں اپنے انبیاء کو غیب پر مطلع فرماتا ہوں. اس سے عقیدہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی عطا سے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عنایت فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے اندر کوئی قید نہیں, اس کے اندر کوئی حد نہیں کہ اللہ کس کو کتنا عطا فرماتا ہے. وہ مالک کائنات ہے, وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سمندروں کے سمندر علم کی عطا فرماتا ہے. سمندروں کے سمندر. سبحان اللہ. اب اس بات کے اوپر آتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین,
کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے غیب کی خبریں بتائیں اور آپ آگے بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ بخیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس شے ہو اور وہ نہ دے، صحیح۔ اور فرمایا یہ بخیل نہیں ہے اس معاملے میں کہ جو اللہ خبریں دیتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آگے صحابہ تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی کتاب و سنت میں 20 مثالیں ہیں۔ ایک بات واضح کرنے کے بعد جو کنفیوژن پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں رہتا، ہاں وہ تو حاضروں کی طرح ہو جاتا۔ صحیح۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل بخوبی بیان کر دی تاکہ کوئی اس میں سوال نہ کر سکے۔ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک اور تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو غیب کی خبریں ہیں نا یہ ہم آپ پر وحی فرماتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اور جب اللہ بتا دیتا ہے تو غیب غیب ہی رہتا ہے، غیب حاضر میں نہیں تبدیل ہو جاتا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا اس میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ عام بندوں میں سے کسی کو غیب کا علم دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ یہاں بھی اطلاع کا لفظ اطلاع کا لفظ۔ تو اسی لفظوں کے ساتھ بات جب کی جائے گی تو لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کے بجائے حسن سلوک سے معاملہ لوگوں کے ذہنوں میں اتر جائے گا۔ بالکل صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح جنگ کرنی تھی تو رات آپ نے میدان کا سروے کیا اور نشانات لگائے، فرمایا یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ابو البختری مرے گا۔ ایک رات پہلے ہی نشانات پہلے ہی بتا دیا۔ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ ہم جس کو چاہیں پہلے خبریں بتا دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ کہا جب خوف ہو تو دریا میں ڈال دینا، ہم اس کو واپس بھی لائیں گے اور اپنے رسولوں میں سے بھی بنائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد حضرت زکریا علیہ السلام کو ساری باتیں بتا دی، فرمایا ہم آپ کو ایک لڑکا عطا کریں گے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرمایا وہ سید ہوگا، قوم کا سردار ہوگا، عورتوں سے بچنے والا ہوگا اور ہمارے صالح نبیوں میں سے ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے لڑکا عطا فرما، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم حلم والا بردباری والا لڑکا آپ کو عطا فرمائیں۔ تو آنے والے حالات کی اطلاع دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ اس میں ایک جملہ ذہن میں رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، انسان غیر انسان جس کو چاہے آنے والے حالات سے پہلے سے باخبر کر دیتا ہے، لیکن ہم جملے میں اس طرح بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اس کو آنے والے احوال سے باخبر کر دیا، اور جتنا وہ باخبر کرتا ہے نبی اس کو بتانے میں، امت کو بتانے میں کسی قسم کا کوئی بخل نہیں کرتے، فیاض ہیں، خزانے غیب کے لٹا دیتے ہیں، ما کان و ما یکون کی خبریں دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک خبریں دی، فرمایا میرا امت کا آخری لشکر جب یہودیوں کے خلاف جہاد کرے گا تو میرے مجاہدین جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے ان کے سموں سے جو پتھروں سے ٹکرا کے چنگاری نکلے گی، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں آخری جنتی اور آخری جہنمی کو بھی جانتا ہوں، کیسے جہنم سے نکل کے جنت میں چلا جائے۔ کتنا وسیع علم اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کو عطا دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، زبردست۔ علامہ صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے ابھی پہلے کہ نفس کو جس نے خواہش سے روکا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے۔ اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں، سورہ شمس کی پہلی جو 10 آیات ہیں ان میں بھی نفس کی اصلاح کے بارے میں بات کی گئی، تزکیہ نفس کے بارے میں بات کی گئی، ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کس طرح سے؟ جی ہاں، یہ بڑی محتم بشان جو ہے وہ آیات مبارکہ اس حوالے سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تفسیری قول کے مطابق 7 اور ایک تفسیری قول کے مطابق 11 قسمیں اس میں بیان فرمائی ہیں، صحیح، جس میں پہلی 10 آیات کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آغاز جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے والشمس وضحاہا، اور سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر چاند طلوع ہو جاتا ہے، والنہار اذا جلاہا، اور دن کی کہ جب وہ اسے چمکائے، اور رات کی کہ جب جو ہے وہ اسے چھپائے، اور اسی طرح جو ہے وہ قسم بیان فرمائی کہ آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی قسم، والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس کو پھیلانے والے کی قسم، اور فرمایا ونفس وما سواہا، اور جان کی کہ اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اسے بدکاری کی اور پرہیزگاری کی تعلیم دے دی، اس کے دل میں الہام کر دی، اس کے دل میں یہ چیز ڈال دی گئی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور پھر فرمایا کہ بے شک وہ مراد کو پہنچا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے
اس اپنے دل کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا جو معاملہ ہے وہ القاء کر دیا ہے، وہ الہام کر دیا ہے، جس نے اس اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنی جان کو ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا، بامراد ہو گیا۔ اور جس نے جو ہے وہ اس کو معصیت میں ڈال دیا، چھپا لیا اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا۔ قرآن حکیم فرقان مجید کی ان آیات بینات میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 یا 11 مختلف قسمیں بیان فرما کے جس بات کا اظہار اور اعلان فرمایا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مطلب کہہ لیجیے کہ ہو سکتا ہے اس حوالے سے کچھ اشکال بھی پائے جاتے ہوں کہ نیکی اور بدی کا جو معاملہ ہے، کیا اس میں انسان کو کوئی اختیار دیا گیا ہے کہ نہیں دیا گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی اور بدی کی جو انسان کو پہچان دے دی ہے، فطری طور پر اس کو اس کی فکر اور اس کا شعور دے دیا ہے۔ انسان کو اس بات کا مطلب کہہ لیجیے کہ ادراک ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے۔ اس کا نفس جو ہے، اس کا ضمیر اگر کہہ لیجیے زندہ ہے تو وہ اس کو اس بات پر وہ ملامت بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کو الارم بھی دے رہا ہوتا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ بھلائی کا کام نہیں ہے۔ ہر وہ ایسا کام کہ جس کو تم دوسروں پر ظاہر کرنے سے چھپاؤ اور مطلب کہہ لیجیے اس بات سے ڈرو کہ کسی کو پتہ چل گیا تو ظاہر ہے وہ گناہ ہے۔ تو اس کا نفس لوامہ جو کام کر رہا ہے کہ برائی پہ ملامت کر رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی طرف سے نفس امارہ ہے، اس کی مختلف اقسام جو ہے وہ بیان فرمائی گئی، نفس مطمئنہ ہے۔ تو یہ مضامین جو ہیں دراصل انسان کی باطنی اصلاح کے حوالے سے ہیں کہ اصل انسان کی اصلاح ہے ہی اس کے باطن کی۔ باطن اس کا جب ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تزکیہ نفس اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کا اندر جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اس کی تطہیر ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کے اعمال جو ہیں وہ صحیح طور پر سنورتے ہیں، سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اچھی معاشرت کو اختیار کرتا ہے، اچھی صحبت کو اختیار کرتا ہے، اچھے اعمال کو اختیار کرتا ہے، اچھے عقائد کو اختیار کرتا ہے۔ اور اگر اس کا باطن بگڑ جاتا ہے تو اس کے عقائد بھی بگڑ جاتے ہیں، اس کی صحبت بھی بگڑ جاتی ہے، اعمال بھی بگڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ تو ان آیات بینات میں بھی انسان کو اصلاح کرتے ہوئے ان باتوں کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ اگر تم کامیاب اور بامراد ہونا چاہتے ہو تو اپنے باطن کو پاک کر لو، غلاظتوں سے اس کو جو ہے وہ مطلب کہہ لیجیے کہ اس کی تطہیر کر لو، اور اپنی مجلس و تنہائی دونوں کو پھر جو ہے وہ تمہیں پاکیزگی اور ظاہر اور باطن دونوں کی تطہیر تمہیں حاصل ہو۔ یعنی یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار اس کو بیان کرنے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اصل تو یہ کامیابی کا سارا دار و مدار نفس کی اصلاح پر ہی ہے۔ جی بالکل۔ اگر وہ نفس جو ہے اس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا تو کوئی کامیابی نہیں۔ مفتی صاحب، نفس کے ساتھ ساتھ یہ بڑا کمال ہوا ہے، ایک گلدستہ بن گیا کہ نفس کے بارے میں ہی ساری وضاحت علامہ صاحب کے پاس آ گئی، اور آپ کی طرف پھر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و اقدس، اس کو سورہ ضحیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات الہیہ کی بارش ہو رہی ہے اور جو اس کے اہم نکات ہیں، ذرا اس کو آپ بیان فرمائیے۔ سورۃ الضحیٰ، ضحیٰ کا مطلب چاشت کی روشنی ہوتا ہے، چاشت کا وقت، اور اسے مفسرین کرام نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چمکدار چہرہ مراد لیا۔ اچھا۔ اور جب بھی کسی کے ساتھ انسان کو محبت اور عشق ہوتا ہے نا، تو یہاں اس کے چہرے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کی شفقتوں اور رحمتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کما حقہ پائی جاتی تھی۔ آپ کا چہرہ ظاہری طور پہ بھی حسین و جمیل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا، نہ پہلے کسی نے دیکھا نہ بعد میں کوئی ایسا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح السنہ میں جو اس کی تصویر کھینچی ہے، انہوں نے تو قلم ہی توڑ کے رکھ دیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا جیسے دودھ کے بھرے ہوئے پیالے میں سرخ انار کے دانے ڈالے ہوتے۔ اس کو بیان کرنے کی پھر حکمت بھی سنائی۔ فرمایا ایسا ہے کہ جو انار کے دانے ہیں یہ ہلکے ہوتے ہیں اور یہ دودھ کے اندر غرق نہیں ہوتے، اوپر تیرتے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سرخی کو سرخ انار کے دانوں سے جو تشبیہ دی تو کہا یہ وقتی نہیں تھی بلکہ ہمیشہ رہنے والی تھی۔ کسی بھی حالات میں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا تو آپ کا چہرہ ایسے ہی کھلا ہوا ہوتا کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اور بھی سوار کے اس طرح بیان فرمایا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، فرمایا وہ خوبصورت چہرہ اور اس کے اوپر کالی گھٹائیں جو آپ کی کالی مبارک زلفیں ہیں وہ چہرے کے اوپر ایسی چھائی ہوئی ہیں کہ ایسے لگتا ہے سیاہ بادلوں نے خوبصورت چاند کو اندر چھپایا ہوا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پھر اس کے اوپر گواہی ڈلوا دی حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہ حسان بن ثابت کہہ رہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي، حضور میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا نہیں۔ تو یہ تو آج آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پہلے کئی حسین ہوں، تو آپ تو ہر نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور میں آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک آیا ہوں،
اور ہر نبی کو دیکھا، ہر نبی حسین و جمیل تھے، لیکن جو حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ فرمایا یہ آیت ایک خاص پیراہے میں بیان کی گئی کہ جب وحی کی ابتدا ہوئی تو چند آیات کے بعد دوبارہ وحی نہیں آئی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کی جو لذت ہے وہ آپ کے وجود کو نہیں مل رہی تھی، تو اس کو چاہ رہے تھے۔ تو کافروں نے کہا آج کوئی وحی نہیں آئی۔ اچھا، آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہیں آئی، تو کہنے لگے لگتا ہے ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ اس کا جواب دیا، فرمایا نہ آپ کے رب نے چھوڑا، نہ آپ کو ناپسند کیا، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میں اس کے اندر ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کو یہ سمجھ آئے کہ حضور کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے کیسے اعلیٰ۔ ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اللہ تعالیٰ حضور کی ایک شان بیان کرتا ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کی جلد 2 صفحہ 707 میں لکھا ہے سلام اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ حضور پہ درود شریف اس طرح پڑھتا ہے، بھیجتا ہے کہ فرشتوں کے سامنے حضور کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور اگر پہلی بات کرنے کے بعد دوسری بھی وہی کی، تیسری بھی وہی کی، تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ کا معنی کیا چلا گیا؟ اس کا معنی ہے کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر آنے والا وقت اللہ تعالیٰ حضور کی پہلے سے بڑھ کر خوبصورت شان بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے محبوب کو کس عظمت اور کس شان سے دنیا میں بھیجا۔ چوتھی آیت اس سے بھی زیادہ اہم ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میں ساری امت بخشوا کے جنت میں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک ساری امت کو بخشوا نہیں لیتا۔ ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، ایک طرف نفس کی اصلاح کی باتیں اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکار، 30ویں پارے کی پوری نورانیت اور تابانیاں ہمارے دلوں کو روشن اور منور کرتی جا رہی ہیں۔ ہم چلتے ہیں ایک مختصر وقفہ درود کی طرف، امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ہم لوٹتے ہیں وقفے کے بعد اور آگے انتہائی خوبصورت گفتگو آپ کے دلوں کو محظوظ کرنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے سنتے ہیں۔ وقفہ درود کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام نور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے گفتگو چل رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے چل رہے تھے۔ چلتے ہیں پھر اپنے مفتیان کرام کی طرف اور سنتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کس طرح سے اس 30ویں پارے میں پروردگار عالم نے بیان فرمائی ہے۔ علامہ صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، سورہ علم نشرہ کمال ہے جس میں تاج ورفانہ لکا ذکر کا بھی تذکرہ ہے، ذرا اس سورت کے فیوزات سے ہمیں نوازیے گا۔ جی ہاں، سورہ علم نشرہ جو ہے یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انداز سے جو ہے وہ توصیف و ثنا خود رب کائنات عز و جل نے سبحان اللہ بیان فرمائی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 8 آیات ہیں، جس میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم نشرح واہ واہ لک صدرک، کہ اے محبوب علیہ السلام کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ کیا اس کے بارے میں تفسیری اقوال میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک روز سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اپنا خلیل بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مکان جنت میں ان کو سرفرازی عطا فرمائی، اور اسی طرح سے تو نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے وہ پہاڑوں اور مطلب لوہے پر جو ہے وہ طاقت اور قدرت عطا فرمائی کہ پتھر اور لوہا جو ان کے ہاتھوں میں پگھل جاتے تھے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کو مختلف جو ہے وہ پوری کائنات پر یا مطلب زمینی ارضی کائنات پر جو ان کو حکمرانی تو نے عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، تو نے مجھے کس شرف سے، کس خاص شرف سے جو ہے وہ نوازا ہے؟ یہ سوال کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر یہ صورت مبارکہ علماء کرام یعنی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس پر یہ صورت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام، اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ جو ہے اس کو علم و حکمت اور معرفت کے نور کے لیے کھول دیا ہے، اور مناجات کی لذت، امت کا غم، اپنی بارگاہ میں حاضری کا ذوق، آخرت کے گھر کا شوق،
یہ آپ کے دل میں سما جائے، آسمانی وحی کا بوجھ اٹھانا آپ کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے، آپ کے سینے کو اس نور سے بھر دیا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہی راغب رہتا ہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو ہے اس میں اثر و تاثیر پیدا کر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنے ساتھ اگر ہم کلام ہونے کا شرف دیا ہے، ادریس علیہ السلام کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ ہم نے وہ عظمت و شان اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ بے حجاب اس مقام پر بلا کے آپ کو اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے کہ جو اعزاز اور جو شرف ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا گیا، کہ وہاں پر بلایا کہ جہاں پر فقان قاب قوسین او ادنیٰ، کہ اس سے یعنی 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ جو ہے وہ رہ گیا۔ اور رہی بات سلطنت و کہہ لیجیے کہ شان و شوکت یا بادشاہت کی، تو ان کو تو ہم نے اس کائنات ارضی پر جو ہے وہ سلطنت اور شان و شوکت عطا فرمائی تھی، لیکن آپ کو تو عالم دنیوی عالم علوی تمام زمینی آسمانی تمام جو ہے وہ عالم جو ہے ان پر آپ کو ہم نے اس طرح سے سلطنت اور اس طرح سے بادشاہت عطا فرما دی ہے کہ بارگاہ خاص میں حاضر رہنے والے جو کہہ لیجیے ملائکہ ہیں وہ بھی آپ کے خدام ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی آپ کے جو ہے وہ زیر حکم ہیں۔ تو آپ کو اس طرح سے ہم نے شان و شوکت اور رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس پر سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ایک خاص بات ارشاد فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے فرشتے خدم، رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، یہ طور کجا سپہر تو کیا، عرش علا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت و شان تمہارے لیے، یہ رفعت و شان تمہارے لیے، یہ عظمتیں اور شانیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ پھر فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی۔ اس سے مراد جو ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں ہر وقت جو ہے وہ دعائیں کرتے رہتے تھے، سر پر سجود رہتے تھے، روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں جلوہ فرواز ہوئے تو آپ نے اس وقت بھی امت کو یاد کیا، ربی حبلی امتی کہہ کے، اور جانے کے وقت بھی جب آپ کا اس جہان عارضی سے جو ہے وہ جب وصال ظاہری ہوتا ہے تو اس وقت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو ہے انہوں نے کان لگا کر سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پر امتی کا جو ہے وہ ورد جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی امت کا غم کا بوجھ جو آپ کے کندھوں پر ہے، آپ کی پشت پر ہے، وہ ہم نے اتار دیا ہے کہ ہم آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کر دیں گے جس طرح سے آپ چاہیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کہ جب سب نفسی کی جو ہے وہ صدائیں لگا رہے ہوں گے تو اس وقت میں انا لہا کی صدائیں لگا کے وہ حدیث پاک میں سارا مفہوم موجود ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنا جو ہے وہ آپ اپنے زور بازو سے، مطلب حدیث طیبات کا مفہوم ہے کہ جا کر جو ہے وہ قفل شفاعت کھولیں گے، اپنا امامہ انور جو ہے وہ اپنے سر انور سے اتاریں گے، اپنا سر انور رب کی بارگاہ میں رکھ دیں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے سارے امتی جو ہے وہ داخل جنت نہیں ہوں اور میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو یہ اس بوجھ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ آیت جو مطلب کہہ لیجیے کہ آپ کی عظمت و شان کا بہت بڑا ایک مینار ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر جو ہے اس کو بلند کر دیا۔ ذکر کی رفعت و شان اور بلندیہ جو ہے اس کا کیا کہنا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور ہر بات میں اس کی اطاعت کرے، ہر بات میں اس کی تصدیق کرے، مگر پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے تو وہ اس کا یہ سارے کا سارا عمل بیکار ہے اور اس کو کوئی اس کا اجر اور کوئی اس کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جہاں جہاں جب میرا ذکر کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، جہاں جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ اب اس ذات باری تعالیٰ کا ذکر کی باری بھی آ گئی ہے تو سارا ذکر رسول کریم کا ذکر، اللہ ہی کا ذکر ہے، لیکن
سورہ اخلاص کے اندر مفتی صاحب جو چاشنی ہے، جو توحید کا ایک نور ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، سورہ اخلاص میں جس طرح توحید جلوگر ہے، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ توحید بیان کرتے ہوئے بھی یہ پسند فرماتا ہے کہ میری وحدانیت کا ذکر میرے محبوب فرمائیں۔ سبحان اللہ، قل سبحان اے اللہ، حبیب سے آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری اہتمامی صورت اس لیے بیان کی تاکہ لوگوں کا عقیدہ درست ہو جائے کہ 360 تمہارے معبود نہیں بلکہ ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک۔ جس نے سورۃ اخلاص سے پیار کیا اور محبت کی، اس کی میں مثال عرض کرتا جی۔ حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر وقت سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ سے باہر تھے تو ان کا مدینہ شریف میں وصال ہو گیا، تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور معاویہ ابن معاویہ وصال کر گئے، اگر چاہیں تو نماز جنازہ آپ پڑھا دیں، تو آپ نے پسند فرمایا تو جبریل نے جنازہ سمیٹ کے سامنے کر دیا۔ اچھا، وہ مسافت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ 2 جنازے شریعت میں ایسے ہوئے ہیں جو سامنے ظاہراً نہیں تھے لیکن جبرائیل علیہ السلام نے کھینچ کے سامنے کر دیے، تو پتہ چلا کہ غیبانہ نماز جنازہ کی صورتحال غیبانہ نہیں تھی بلکہ وہ بھی حاضر تھی، صحیح۔ ایک معاویہ ابن معاویہ اور دوسرا نجاشی کا نماز جنازہ۔ ٹھیک۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا لی تو ایسے پیچھے ملاحظہ فرمایا، تو فرمایا امت کو بتانے کے لیے جبریل معاویہ ابن معاویہ کیا کرتے تھے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 1,40,000 فرشتے آئے ہوئے۔ واہ 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 واہ، عرض کی پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ معاویہ ابن معاویہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سورۃ اخلاص کی تلاوت فرماتے۔ اللہ 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 اللہ، اس کیا سے بات، 2 مسئلے ثابت کیا ہوئے۔ بات ہے۔ سورۃ توحید سے پیار کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، واہ اس کی نماز جنازہ میں فرشتے آ جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، دوسری سب سے اہم بات، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی شے کو گننے کی ضرورت نہیں پیش آئی، ایسے دیکھتے تھے سارا علم اندر آ جاتا۔ سبحان اللہ، آپ نے گنا نہیں ہے 1,24,000، ایسے دیکھا تو فرمایا 2 صفحے ہیں اور ہر صف 70,000 کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بخاری میں بھی آتا ہے، آپ نے ایسے اوپر سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیسے تھے؟ فرمایا ان کا وجود زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھا اور ان کے 600 پر تھے، اللہ گنتی کوئی نہیں ہے، صرف ایسے نگاہ ہے اور سارا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب منور میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ پتا چلا ایک صحابی اس طرح بھی تھے جو ہر نماز میں سورۃ اخلاص پہلے پڑھتے پھر ایک اور سورت ملا لیتے۔ اچھا، 2 صورتیں 2 صورتیں۔ ان کا مسئلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا بھی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا حضور میں سورۃ اخلاص سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سنو صحابہ، جو سورۃ اخلاص سے پیار کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا اور بنیادی ستون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر کوئی شرک کے ساتھ آیا تو بخشش نہیں ہے، اس کے علاوہ بخشش ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک مان۔ اس میں جو علماء نے اللہ کو ایک ماننا ہے اس کی بھی وضاحت کی کہ گنتی والا ایک نہیں ہے، ہاں بالکل، گنتی والا تقسیم اور ضرب کا متحمل ہوتا ہے، اس کا عدد بھی ہو جاتا ہے، جمع بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ کا جو ایک ماننا ہے وہ والا ایک ماننا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ یہ ہمارے رب کی عظمت و شان اس میں جھلکتی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کی ڈیوٹی تھی کفار کی طرف سے، اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کو کور کرنا۔ اچھا، تو حضرت ابو بکر صدیق جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تو یہ پیچھے آ جاتے، تو آپ نے پکڑ لیا، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح یہ کیا کر رہا ہے یار، میں اپنا کام کر رہا ہوں تو اپنا کار کر۔ کہتا ہے میری تو ڈیوٹی یہ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا لگی ہے؟ کہتا ہے جی آپ کو اسلام پھیلانے سے روکنا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو بتا تو کس کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے میں لات کی کرتا ہوں۔ فرمایا عزا کون ہے؟ کہا اس کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے اتنا ٹیکنیکل سوال کیا، فرمایا باپ ہے بیٹی ہے تو ان کی ماں کدھر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، لات ہے تو عزا ہے اس کی بیٹی ہے تو ان کی ماں کدھر ہے؟ اب وہ کوئی نہیں جواب تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس رب کی عبادت کرے جس کی نہ بیوی ہے نہ بیٹی ہے، وہ خود بے نیاز ہے۔ آپ کی اس دعوت سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت منظر امین تھا امت۔ جی، اور پھر یہ ایک بڑا خوبصورت منظر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سارے نظریات کی نفی کر دی جس میں 3 خداؤں کا ذکر ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث، فرمایا جو تیسرا خدا اللہ کو مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ توحید کا پورا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں جو بیان فرمایا ہے، آپ نے کمال وضاحت کی اس کی۔
علامہ صاحب، نہایت اہم گفتگو، ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں اور بڑی ہمارے ہاں اس کی ضرورت بھی ہے کہ ان دو صورتیں جو قرآن مجید کی آخری ہیں ان کی پوری معرفت حاصل ہو، جو ہر مصیبت اور ہر فتنے اور ہر وسوسے سے بچا سکتی ہیں۔ ان کے اندر کیا کائنات ہے، ان دو صورتوں کے فضائل اور ان پر جس طرح آپ بیان فرمانا چاہیں۔ جی ہاں قبلہ پروفیسر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت توجہ بھی دلائی اور ناظرین کو اس طرف جو ہے وہ آپ نے دعوت بھی پیش کی ہے کہ اس کی معرفت تامہ حاصل ہونی چاہیے۔ وقت کے دامن میں تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ ہم مختصر وقت میں یہ چیز بتا دیں، لیکن یہ پیغام آپ نے اچھا دے دیا اور میں اس کی تائید کروں گا کہ ناظرین ضرور جو ہے وہ اس کی تفسیری اقوال کو پڑھیں، ان کے فضائل کو پڑھیں اور انہیں اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو بہت سے شرور اور بہت سے فتن ہیں ان سے ان کی حفاظت ہوتی چلی جائے گی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں، یہ بعض نے کہا کہ مدنی ہے، بعض نے کہا کہ یہ مکی ہیں۔ مطلب اپنے شان نزول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو علماء کرام جو ہے وہ اس بات طرف زیادہ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ جاتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور ان دونوں صورتوں کو جو ہے وہ معوذات یا معوذتین جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو ایسی صورتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا یا اس کی تعلیم یا اس کی تربیت جو ہے وہ انسانوں کے لیے فرمائی ہے۔ فلق جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ صبح کی جو روشنی ہے، اور چونکہ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں جو ہے سورہ فلق میں قل اعوذ برب الفلق موجود ہے، تو اس لیے اس کا نام سورہ فلق رکھا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج مجھ پر جو ہے آج رات مجھ پر کیسی آیتیں نازل ہوئی ہیں، تو جن کی مثل نہیں دیکھی گئی، اور پھر فرمایا کہ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں، کہ ان کی مثل اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انٹرو میں بھی یہ بات کر رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو مختلف اس کے لیے آپ جو ہے وہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول مبارکہ میں پھر اس کو شامل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ رات کو جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتے اور سورہ اخلاص، جس کے بارے میں مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور یعنی قل هو اللہ، اور اس کے بعد سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سورہ ناس جو ہے، ان تینوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے اور پھر اپنے بدن پہ پھیر لیتے، اور ایسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر جو ہے وہ اس کی برکات یا اس کے فضائل کے حوالے سے بات کی جائے اور اس کے معمولات کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا، اگر کسی قسم کا کسی کو کوئی مرض لاحق ہو جاتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ معوذات یعنی معوذتین، یہی دونوں صورتیں پڑھ کر ان پر دم فرما دیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا تھا۔ اس حضور علیہ السلام کے عمل سے جو ہے وہ اس بات کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے یہ کلمات یا دیگر اور آیات بینات جو ہے وہ کلمات پڑھ کے دم کرنا یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ صحابہ کرام میں بھی پھر جاری رہا۔ حضرت سیدنا عبید بن رفاع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے۔ اچھا، یہ نظر لگ جاتی جی، یہ ایک عمومی معاملہ اب بھی مطلب ظاہر ہے کیونکہ نظر کا لگنا بہرحال عام طور پہ بچوں کو لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کے ان پر دم کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر ہے۔ یہ نظر جو ہے یہ اس کے بارے میں تو مطلب دیگر الگ سے اگر حدیث سے یہ بات کو دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک انسان کو بلند چوٹی سے نیچے گرا دیتی ہے اور ایک اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، اور فرمایا کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ الگ سے حدیث سے بات ہے، تو اس سے پناہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے انسان اس کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے اوپر خود بھی دم کر سکتا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، گھر میں کوئی جانور ہے، کوئی خوبصورت چیز ہے، اس پر بھی جو ہے وہ اس کو پڑھ کے دم کرنا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبات سے اس کا ثبوت ہے۔ اور یہ دونوں صورتیں مبارکہ جو ہے وہ بہت چھوٹی سی مختصر سی صورتیں ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ صورتیں یاد کروانی چاہیے اور خود اپنے معمولات میں بھی اس کو شامل کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب 1 منٹ میں پیغام جو دینا چاہیں کوئی اس میں بڑا اہم پیغام ہے، قل اعوذ برب الفلق اور برب الناس۔ جی، اعاذ یعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اور عرب میں جب لفظوں کو شد مد کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ واہ، بالکل۔ عوذ یعوذ، اعاذ یعوذ دونوں کا مادہ ایک ہے۔ عوذ یعوذ
اس کا مطلب ہوتا ہے تعویذ ڈالنا، تعویذ لٹکانا۔ بخاری کی حدیث ہے 3371 3371 جی، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حسنین کریمین جب بیمار ہو جاتے یعوذ الحسن والحسین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کو تعویذ ڈالتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں تو ویسا کرتا ہوں جیسے میرے والد ابراہیم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو معنی یہ ہوا کہ بڑے ہوں تو ان کو سکھا دو، ان کو زبان سے ادا کرو، چھوٹے ہوں پڑھ نہ سکتے ہوں تو لکھ کے ان کے گلے میں آیات ڈال دو۔ پھر یہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی ڈسکس کرنی ضروری ہے تاکہ وہ پہلو بھی سامنے آ جائے کہ آپ نے اپنے گلے اپنے بچوں کے گلوں سے تعویذ اتار کے پھینک دیے کہ یہ نہ پہنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منع فرمایا۔ اس میں وضاحت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے وہ تعویذ کفر و شرک کے لکھے ہوئے ڈالے تھے، آپ نے اس لیے اتار دیے۔ اگر کلمہ طیبہ ایمان کی کوئی بات یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو وہ ڈالا ہے تو وہ باعث برکت ہے، اس میں نجات ہی نجات ہے، خیر ہی خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے، آپ سے چھوٹی ساری امت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آپ کے بعد ہے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے تو حضرت جبرائیل بھی آ کے دم فرما دیتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ صرف پیر کا ہی کام نہیں ہے کہ دم کرے، مرید بھی پیر کو دم کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دم کروایا۔ کیا بات، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، آپ نے سنا قرآن مجید، پورا رمضان آپ قرآن مجید کے ہر پارے سے فیض یاب ہوتے رہے۔ علماء کرام نے بڑے خوبصورت انداز سے قرآن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے ہیرے اور موتی جواہر ہمارے لیے نکال کے ہمارے سامنے رکھے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مقدس کتاب کے تمام فیوزات سے اکتساب فیض کریں۔ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے تمام فیوزات کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ وہ جو اقبال کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر ہی خوار ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب بھی، ہم سب بھی، اللہ جل شانہ سے دعا بھی ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑے رکھے اور اس کی تفہیم اور اس کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے، ہم اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ پیشگی ہماری طرف سے، 92 نیوز کی ٹیم پوری کی طرف سے، پروگرام نور قرآن کی ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید مبارک۔ آخر میں نسخہ جو ہم پیش کرتے ہیں آپ کے لیے، بہت خوبصورت، آج کے موضوع کی مناسبت سے بھی ہے، سورہ فلق اور ناس کے حوالے سے۔ جادو ٹونا سے حفاظت کا خاص عمل ہے، آپ سب کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جو شخص روزانہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو وہ ہر قسم کے جادو ٹونا اور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارا یہ پروگرام فیس بک اور یوٹیوب پر لائیو نشر ہو رہا ہوتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ اور اب ہم چلتے ہیں جناب کیسر محبوب صاحب کی طرف، جو ہمیں حمد باری تعالیٰ کے خوبصورت کلام سے نوازیں گے اور ہمارے ایمان کو جلا بخشیں گے۔ جناب کیسر محبوب صاحب۔ چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا۔ سارے جگ میں کہیں تیرا ثانی نہیں، اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں بھی تیری ثنا ہے۔ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے، طائروں میں
دم میں تیرا بھروں سجدہ تجھ کو کروں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا تیرے جلوے عیاں تو نہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے تیرے جلوے عیاں تو نہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے بحر و بر میں بھی تو خشک و تر میں بھی تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے ذرے ذرے میں تیری ثنا ہے پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے ہم نے دیکھا جدھر تجھ کو پایا ادھر اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا کس نے تیری حقیقت کو پایا